شیخ الحدیث مفتی الیاس زکریا حفظہ اللہ کے دینی اور اصلاحی بیانات سے باخبر رہنے کے لیے مفتی الیاس زکریا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اللہ رب العزت کا قرب خاص اور ولایت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے کچھ اسباب انسان کو اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ ان کا الحمدللہ گزشتہ 1 سال سے ذکر چل رہا تھا۔ 12 اسباب گزشتہ جمعرات تک عرض کیے جا چکے۔ آج ایک 13واں سبب اور نسخہ جس کی برکت سے انسان کو اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے، وہ ہے معاف کرنا اور درگزر کرنا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ کسی سے غلطی ہو جائے فوراً اسے درگزر کر دینا۔ یہ اللہ رب العزت کا بھی طریقہ ہے، اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا بھی طریقہ ہے۔ کوئی ولی آج تک ولی بنا نہیں جب تک اس نے معاف کرنا نہیں سیکھا۔ یہ اللہ کا طریقہ کیسے ہے؟ قرآن مجید میں خود اللہ فرما رہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اللہ تمہاری غلطیوں میں سے کچھ غلطیوں کی گرفت کرتے ہیں، بہت سی غلطیاں تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اگر لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ ہر عمل کی اور ہر غلطی کی فوراً گرفت انسان کو کرتے رہیں تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس سرزمین پر کوئی ذی روح بچے ہی نہ۔ غلطی کرے اللہ مار دے، غلطی کرے اللہ سزا دے دے۔ یہ تو اللہ خود قرآن میں فرما رہے کہ یہ معاف کرنا میرا طریقہ ہے اور اللہ کو پسند بھی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ معاف کرنے والی ذات ہے اور معافی کو پسند کرتے ہیں۔ فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا معمول تھا۔ آپ علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو بھی معاف کیا، جبھی تو اگلے دن پہنچ جاتے تھے۔ معاف کرنا صرف زبانی جمع خرچ سے کام لیتے ہوئے یہ کہہ دینا میں نے معاف کر دیا اور دل میں میل لے کر بیٹھنا، یہ معاف کرنا نہیں ہے۔ معاف کرنا یہ کہ دل سے پھر انسان اس بات کو نکال دے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ غلطی کری۔ اللہ کے نبی دل سے معاف کرتے تھے، جبھی تو اگلے دن دوبارہ پہنچ جاتے تھے دعوت دینے کے لیے۔ پھر وہ گالی دیتے تھے، وہ پتھر مارتے تھے، وہ ساحر کہتے تھے، وہ کاہن کہتے تھے، وہ نجومی کہتے تھے، پھر اللہ کے نبی پہنچ جاتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ تو یہ طائف کے سفر میں بھی، احد کے میدان میں بھی، ہر جگہ پر اگر اللہ کے نبی معاف نہ کرتے تو اللہ دشمن کو ہلاک کر دیتا۔ احد کے میدان میں آپ خود اپنا خون کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے کہ اگر ایک قطرہ بھی گر گیا تو اللہ پاک ان کی گرفت کر لیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاف کرنے میں تاخیر کر دی۔ مسئلہ کس کا تھا؟ ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ مسئلہ معمولی نہیں تھا، بہت بڑا الزام اور بہتان کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی کی زوجہ ہو اور اللہ بچائے اس نے بدکاری کی ہو، یہ تو ناممکن سی بات تھی، لیکن منافقین نے یہ الزام ام المؤمنین پر لگایا۔ اللہ کے نبی بھی غمگین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ غمگین۔ حضرت ابوبکر رات بھر روتے رہتے اور صرف قرآن پڑھتے اور اللہ سے مانگتے رہتے کہ اللہ اس مسئلے کا حل فرما دے۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. 10 آیتیں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں اتار دی. بڑا رقت آمیز واقعہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روتی رہتی، اللہ سے مانگتی رہتی. فرماتی ہے مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کو ظاہر تو کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید اللہ کے نبی کے خواب میں آ کر اللہ کچھ بتلا دیں گے، کسی فرشتے سے کچھ بتلا. مجھے یہ یقین نہیں تھا، یہ تصور نہیں تھا کہ اللہ قرآن میں میری پاکی کو بیان کریں گے، قرآن میں میری پاکی پر آیتیں اتار دیں گے. سبحان اللہ. اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ صاف ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ان مسلمانوں سے جو منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے، جس میں ایک حضرت مستح بھی تھے. حضرت مستح رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، حضرت ابو بکر کے خاندان کے تھے. حضرت ابو بکر کی طرف سے ماہانہ راشن و خرچہ ان کی طرف جاتا تھا. وہ بھی جب بات میں آ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بجائے اس کے کہ معاف کرتے، لیکن مسئلہ اپنا نہیں تھا، مسئلہ صاحبزادی کا تھا، بیٹی کا تھا، اس لیے غصے میں فرما دیا کہ ایک تو مسلمان ہے، پھر صحابی رسول ہے، پھر میرا رشتہ دار ہے، پھر میرے اس کے اوپر احسانات ہیں، اس کے باوجود اس نے منافقین کی تائید کر دی، تو آج کے بعد ماہانہ خرچہ میں بند کرتا ہوں. اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يَأْتُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. قرآن کی آیتوں میں اللہ نے فرما دیا کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار اور مسکینوں کو دینے سے رکے نہیں ان کی کسی غلطی کی وجہ سے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. معاف کریں، درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تمہیں بھی اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دینا چاہیے. اب یہ بات جیسے ہی سنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً معاف کر دیا، فوراً ان کا راشن، ان کا خرچہ جاری کر دیا. اور یہی اللہ کے نبی کے دیگر صحابہ کا طریقہ تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے لیے یمن میں ایک سرزمین ان کو دینے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ وائل بن حجر کو یمن کی فلاں سرزمین کا ٹکڑا دے دو. اب حضرت معاویہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، لیکن حضرت وائل بن حجر نے ان کو سوار نہیں کیا، ان کے پاس سواری نہیں تھی. مدینہ سے پیدل چل کر جا رہے ہیں، وائل بن حجر سواری پر ہیں. اب آگے جا کر صحرا آ گیا، گرمی تیز ہو گئی، حضرت معاویہ کے پاؤں جلنے لگے. انہوں نے درخواست کی حضرت وائل بن حجر سے کہ مجھے بھی آپ سواری پر سوار کر لیں. انہوں نے سخت بات کہی، تم بادشاہوں کے پیچھے سوار ہونے کی طلب کرتے ہو، پیدل چلو. اب یہ پیدل ہی چلتے رہے. اللہ کے نبی کا حکم تھا مدینہ سے یمن تک حضرت معاویہ پیدل گئے. کیوں؟ اللہ کے نبی کا حکم تھا. اب دل میں کچھ لے کر بیٹھ سکتے تھے. زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بن گئے، امیر المؤمنین بن گئے. اب ان سے ملاقات کے لیے جب حضرت وائل بن حجر پہنچے تو یہی حضرت معاویہ جن کے ساتھ انہوں نے اتنی سخت بات کی تھی، بجائے اس کے کہ آج وہ کوئی بدلہ لیتے، کوئی انتقام لیتے، اتنے دل صحابہ کے صاف تھے کہ انہوں نے باہر نکل کر حضرت وائل بن حجر کا اکرام کیا، ان کا استقبال کیا. سبحان اللہ. امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ آیا تو کچھ لوگوں نے امام مالک پر تشدد کیا.
تو خلیفہ وقت نے اعلان کر دیا، جس نے امام مالک کو تنگ کیا اور ان کو تشدد کیا ان کے لیے میں سزا کا اعلان کرتا ہوں۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے بازار میں جا کر منادی کرا دی کہ میں ان کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، خبردار میری وجہ سے خلیفہ وقت کسی کو سزا نہ دے، میری وجہ سے خلیفہ وقت کسی کو سزا نہ دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور ان کو جب بعد میں پتہ چلا، ان کو بہت مارا، جوتیوں سے مارا۔ بعد میں پتہ چلا یہ تو کوئی اللہ کا ولی تھا بھائی، تو جا کر حضرت ابراہیم بن ادہم سے معافی مانگی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ تم جب اگلی جوتی مارتے تھے اس سے پہلے میں تمہاری پہلی جوتی کو معاف کر دیتا تھا، تم ابھی آئے ہو، میں نے تو تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اتنی سخت سزائیں ان کو دی گئی، اتنی سخت سزائیں دی گئیں، لیکن ہر رات میں اعلان کرتے کہ آج دن بھر جس نے مجھے ستایا میں نے ان کو معاف کر دیا۔ پوچھا گیا آپ پر اتنا تشدد ہو رہا ہے اور آپ معاف کر رہے ہیں، تو کیا فرمایا؟ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کا کوئی ایک امتی بھی قیامت کے دن اس کو میری وجہ سے سزا ملے، میری وجہ سے اللہ کے نبی کی امتی کو سزا ملے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کے فضائل کو بیان فرمایا، صحابہ کو ترغیب دی، اللہ کے نیک بندوں نے اس کا اہتمام کیا، اور دل سے معاف کرنا۔ اب یہ بڑی راتیں آ رہی ہیں نا، تو سب ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے بھی اور کہیں گے بھی ہم نے معاف کر دیا، لیکن دل میں وہی میل ہوتا ہے، دل صاف نہیں ہوتے، اور یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، اے انس، اگر تجھ سے ہو سکے کہ تو صبح اور شام اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی بغض نہ ہو تو ایسا کر لینا۔ پھر فرمایا انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اللہ کی ولایت کو حاصل کرنے کا ایک بہت بہترین نسخہ ہے کہ انسان معاف کرنا، درگزر کرنا۔ انبیاء سے بکریاں کیوں چرائی جاتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ نے اس سے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا جو کام ہے اس میں مخالفت ہوگی، اس میں دشمنیاں ہوں گی، لیکن معاف کرنے کا جذبہ اگر نبی میں نہ ہو تو امت تو تباہ ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائیں۔ تو پہلے بکریاں چرائی جاتی تھیں، بکری کو کوئی بات بولو وہ نہ کرتی ہے، کوئی کام بولو جس طرح اس کو لے کے چلو۔ اب اگر غصہ آتا رہے انسان اس کو مارتا رہے تو بکری کو کوئی مارتا نہیں کیونکہ وہ کمزور جانور ہے۔ تو معاف کرنا، اس کو بار بار معاف کرنا، وہ نہ بول رہی ہے، وہ تنگ کر رہی ہے، وہ ادھر بھاگ رہی ہے، لیکن اس کو معاف کرنا۔ اس طرح کتنے کتنے سال انبیاء سے بکریاں چروائی گئی کہ معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو پھر تمہیں نبوت ملے گی۔ تو یہ ایک بہت اونچا ایک منصب ہے، ایک صفت ہے کہ انسان، خاص کر جو میری مائیں بہنیں آن لائن ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں، ہمارے ہر گھر کا یہ مسئلہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم معاف نہیں کرتے، دل میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، برسوں تک اس کے تذکرے چلتے ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے معاف کر کے، درگزر کر کے، دل کو صاف کر کے جو سوتے ہیں اللہ کے وہ مقرب ہوتے ہیں، وہ محبوب ہوتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کی نظر میں بہت بڑا ولی اللہ نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ولی وہی ہے جس کا دل صاف ہے،
جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو لوگوں کو درگزر کرتا ہے، جو اپنے دل میں نرمی کرتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتا ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر مزید احسان بھی کر دیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ ابھی عشاء میں جو ہم نے آیتیں پڑھی، اللہ کیا فرما رہے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اگر برائی ہے تو برائی کا بدلہ نیکی اور اچھائی سے دو۔ کیا انعام ملے گا؟ اذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، تو تمہارا پکا دشمن ہے، تمہارے معاف کرنے سے، نرمی سے، اچھائی کی وجہ سے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ اور پھر اللہ کیا فرما رہے؟ یہ صفت ہم کن کو دیتے ہیں؟ ما یلقاها الا الذین صبروا، جن کے اندر صبر کامل ہوتا ہے، اور جو ذو حظ عظیم ہوتے ہیں، یعنی اجر و ثواب کا بڑا حصہ لے جانے والے، جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنے فضل سے بھائی ہم سب کو بھی معاف فرمائے، اور امت کو، لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، اور یہ ہمارے عزیز طلباء سال بھر پڑھتے رہے، آج ان کے آخری یہ مجلس ہے، ایک ہفتہ ہی رہ گیا، امتحانات شروع ہو رہے ہیں، اللہ ان کو بھی کامیاب فرمائے۔ سال بھر ساتھیوں سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو سب کو بھائی اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ کا مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے مفتی الیاس ذکریہ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔